السلام علیکم۔ امید ہے آپ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میری جانب سے تمام دوستوں کو جو ہے وہ مبارکباد، خاص کر سیکڈ امپلائیز کو، کیونکہ آج پھر میں سیکڈ امپلائیز جو بحال ہوئے ہیں، اب تو ان کو سیک نہیں کہا جا سکتا، ری انسٹیٹ جو ہو چکے ہیں، ان سے متعلق یہ پروگرام اسپیسیفک ان سے متعلق یہ پروگرام کر رہا ہوں، اور میں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو بحال ہو کے جنہوں نے ڈیوٹیاں جوائن کی، اور وہ بھی کہ جن کی بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور ہوپ فلی وہ بھی 2-4 دنوں میں اور نیکسٹ ویک تک جو ہے وہ بھی بحال ہو چکے ہوں گے۔ ان سب کو اپنی ڈیوٹیاں جوائن کرنے پر، اپنی ذمہ داریاں جو ہے ان پہ واپس جانے پہ جو ہے وہ پھر سے ڈھیر ڈھیر مبارک ہو اور خوش رہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میں اس کیس میں آپ کے اس کیس میں شروع دن سے آپ کے ساتھ ہوں، اور خاص کر جب یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا تب سے، اور اس کی پہلی سماعت، دوسری، تیسری، اور پھر جس طریقے سے پہلے 3 رکنی بینچ بنا، پھر لارجر بینچ بنا، اور کیا کچھ ہوتا رہا، اور یہ کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا، کورٹ کی رپورٹنگ ابھی آپ تک پہنچائی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور اپنی اوپینین بھی دی، دوستوں کی بھی باتیں آپ تک پہنچائیں کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے اس کو مکمل طور پہ کور بھی کیا۔ تو اب اور کچھ مسائل آ رہے ہیں، اگرچہ مین تو ہو چکا کہ آپ کے آرڈر تو ہو چکے ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ سے آرڈر ہو چکا کہ بحال کرو، اب ادارے جو ہیں وہ لیت و لال سے کام ہو رہے تھے، تو پھر جو آپ کی سیکڈ امپلائیز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، سینٹرل کمیٹی، تو اس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے لیٹر بھی لے لیا، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو ہے وہ پھر اس لیٹر میں رپورٹ بھی مانگی ہے کہ ان ملازمین کو جو 17 اگست 2021 کے ججمنٹ سے متاثر ہوئے ہیں یا برطرف ہوئے، ان کو فوری طور پہ نوکریوں پہ رکھ کے اور ان کی ڈیوٹیوں کا چارج لے کے رپورٹ جو ہے فار دی پرپز آف ریکارڈ اور ریفرنس وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جمع کرے جائے۔ تمام متعلقہ جو منسٹریز ہیں، محکمے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ لیٹر لکھے جا چکے ہیں، اور رپورٹس بھی طلب کی گئی ہیں۔ تو ہر محکمہ اور ہر ادارہ، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر کارپوریشن اپنے طور طریقے سے جو ہے ان ملازمین کو بحال کر رہی ہے، اور جیسا کہ آج او جی ڈی سی ایل والے جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، اور او جی ڈی سی ایل والوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ پی ایس او نے سب سے پہل کی، وہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو لیٹر ہے اس سے بھی پہلے انہوں نے بحال کر دیا تھا، اور او جی ڈی سی ایل والوں نے آج بحال کیا، اور وہ او جی ڈی سی ایل والوں نے اگرچہ مشروط طور پہ ایک بحال کیا کہ وہ جو ریٹن آرڈر آئے گا سپریم کورٹ کا، جو ججمنٹ آئے گی، وہ ابھی تک چونکہ ریٹن ججمنٹ نہیں آئی، ریٹن آرڈر نہیں آیا، ریٹن مین کے تفصیلی آرڈر، شارٹ آرڈر تو آ گیا نا، وہ ریٹن ہے تو اس میں انہوں نے، لیکن وہ جو ریزنز ہے نا، ریزنز نہیں آئی، اور ریزنز میں تو بہت ساری چیزیں طے ہوں گی، اس میں 5 مہینے 6 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے، لیکن او جی ڈی سی ایل نے اس شرط پہ رکھا کہ ریزنز آئیں گی، ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہم باقی جو طریقہ کار ہے سینیارٹی کا اور دیگر کا، وہ ہم پھر اس کے مطابق جو ہے وہ طے کریں گے۔ تو او جی ڈی سی ایل والوں کو بھی مبارک ہو گئی میری جانب سے، اور اسٹیٹ لائف کی جانب سے بھی جو ہے وہ ان کو بحال کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میری ابھی جو آپ کے سینٹرل کمیٹی کے رکن ہیں علی عباس، ان سے بھی میری گفتگو ہوئی، اور انہوں نے یہی بتایا کہ میں آج ایک سیمینار میں تھا، تو وہاں پہ ہمارے جو چیئرمین ہیں اسٹیٹ لائف کے، شعیب حسن صاحب، اور جو مارکیٹنگ کے زونل مارکیٹنگ اور باقی بھی وہ نام بتا رہے تھے کہ جو کرتا دھرتا ہے اسٹیٹ لائف کے، تو وہ سارے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت خوش تھے، انہوں نے ہمیں ویلکم بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ جوائننگ کریں۔ اور وہ چیئرمین کا بتا رہے تھے کہ اسٹیٹ لائف کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ میں منڈے کو آپ کی فائل ٹیک اپ کر کے، تو میں جو ضابطے کی کارروائیاں ہیں وہ پوری کر کے آپ کے آرڈر احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیں گے، تاکہ اسٹیٹ لائف کے ملازم بھی جو ہے وہ جوائن کر لیں۔ اور وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو 31 دسمبر کی جو کلوزنگ ہونی ہے، تو وہ جو سیکڈ امپلائیز تھے وہ اس میں شامل ہوں، تاکہ ہم میوچلی جو ہے وہ کام کر سکیں۔ یہ اسٹیٹ لائف کا ایک بہت اچھا، اور میں چیئرمین
صاحب سے بہت متاثر ہوا ان کے ویژن سے، جیسا کہ علی عباس صاحب مجھے بتا رہے تھے، اور باقی اداروں کو بھی ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور سوئی سادران کا ایک مسئلہ چل رہا تھا، وہ پتہ نہیں کیوں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، اگرچہ ہمارے کچھ دوستوں نے کراچی میں جا کر جوائننگ دی ہے ان کو، وہ خود میں نے دیکھا انہوں نے لیٹر بنائے ہوئے تھے کہ وی آر ریڈی ٹو ازیوم آور جاب، تو اس ٹائپ کا وہ لیٹر انہوں نے دیے اور ایچ آر کو دیے، اور باقی تو وہ چلے گئے۔ لیکن دور دراز کے کچھ لوگ علاقے میں جو لوگ ہیں، جو سندھ کے، بلوچستان کے دور دراز کے، ان کا بھی یہ پروسیس شروع نہیں ہوا، تو ایس ایس ڈی سی کو چاہیے کہ وہ فی الفور اس عمل میں جو ہے نا وہ صورت رفتاری لائے، کیونکہ یہ ہیومینٹیرین بیسس پہ ایک معاملہ تھا اور لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ ایز سون ایز جتنا ہو سکے۔ اور پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں دیکھ رہا تھا کچھ کلپس آئے، کچھ ویڈیوز آئیں کہ خاص کر جو اسلام آباد کے ٹیچنگ کا سٹاف ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں، اور آج میں دیکھ رہا تھا کچھ خواتین اساتذہ جو ہیں جو برطرف ہوئی تھی، وہ آج اپنے اپنے متعلقہ جو سکول ہیں وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا، تو ان کا بڑا پرتپاک طریقے سے استقبال ہوا، تو یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ تو کچھ کوئٹہ میں بھی جو دوست سوئی گیس سے تعلق رکھتے تھے، ان کا بھی میں نے دیکھا کہ بڑا پرتپاک طریقے سے جو ہے ان کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ جو آلریڈی امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ملازمین کو جو برطرف ہوئے تھے اب بحال ہو چکے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں، پھول پہنا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز ابھی بھی آ رہے ہیں، اور خاص کر اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں نا 72 محکمے، کارپوریشن ادارے، ڈپارٹمنٹ اس ٹائپ کے 72 تھے، تو جنہوں نے اپنے لوگوں کو سیک کیا یا اپنے لوگوں کو جو ہے اس ججمنٹ کی اس میں اڑایا، ٹھیک ہے، تو وہ اب یا تو فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یا تکنیکی اس کے اوپر وہ تھوڑے بہت پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، آرڈر نہیں کر رہے، فی الفور اس پہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، تو یہ مسائل جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں، وہ بار بار ہمیں میسج بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ طیب بھائی ہمارا کیا ہوگا، ابھی تک تو ہمیں کوئی آرڈر نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، بہرحال تو میں نے اس والے سے آج جو سیکنڈ امپلائیز کی سینٹرل کمیٹی ہے ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ بھئی آپ کا یہ لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے یقین دلایا، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ بے فکر رہیں، اور جب تک آخری ملازم، یعنی یہ جو 16,000 سیلیکٹ ہوئے تھے، ان میں سے جب تک آخری ملازم اپنی نوکری پہ واپس نہیں چلا جاتا نا، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنے والے۔ انہوں نے کہا ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور ہم ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ملازم جو ہیں وہ بحال ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہماری کمیٹی جو بنائی گئی تھی ان کی بحالی کے لیے، اگرچہ بحال تو ہو چکے ہیں، ہماری کمیٹی ختم نہیں ہو رہی، ان لوگوں کی پرزور اپیل کے اوپر ہم جو ہے اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی متاثر ہوا ہے اس کو ریلیف ملے، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ان سینٹرل کمیٹی والوں سے یہ ایک گزارش ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو وہ ملازم ہیں جو جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے، مجھے کوئٹہ سے ایک بندے کی کال ہے، اس نے کہا میرے والد صاحب جو ہے وہ کینسر کے مریض ہیں اور وہ بستر پہ ہیں، تو اب وہ شخص جو کینسر میں ہے، برطرف ہوا تھا، تو وہ کیسے ڈیوٹی جوائن کرے گا؟ یہ چیزیں جو ہے اس کمیٹی کو دیکھنی چاہیے۔ اور پھر وہ امپلائیز جو وفات پا گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب صاحب ان کے گھر میں وہ کمانے والا تو چلا گیا، تو ان کی 3 ماہ کی 4 ماہ کی تنخواہیں بھی رکی ہوئی ہیں، اور پھر آگے کا پروسیس بھی ہونا ہے، ان کی پینشن مرات اور وہ جو کچھ بھی تھا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ورک آؤٹ کریں، اور ایز سون ایز ہیومنٹیرین ہی بیسس پہ، جیسے سپریم کورٹ نے ہیومنٹیرین بیسس پہ 184(3) میں جا کے آپ کو ریلیف دیا، اسی طریقے سے آپ اسی اینگل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیومنٹیرین بیسس پہ جن کے مسائل ہیں ان کو فی الفور ان کا پہلے ادراک کریں، اور ان کو فی الفور جو ہے حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ آپ کی جو کمیٹی ہے اور پھر ایک پورا ساتھ ہے، تو آپ کا ایک وزن ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بات کروں گا اپنے اس کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، یا ہمارا نہیں، آپ نے کرنا تو آپ نے ہے نا، آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، کوئی قانونی پیچیدگی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں، لیکن
آپ نے جو ہے نا ان کا ساتھ دینا ہے، اور مجھے یہ آپ امید بھی دلائی گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے کہا ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ رہے، اور ہم اینڈ تک اور آخری ملازم تک جائیں گے، اور کمیٹی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ریلیف دے گی۔ اور آپ کے بھی کوئی انڈیویجول کی کوئی مسائل آ رہے ہیں تو آپ اپنی کمیٹی کو کہ علم میں لائیں، ٹھیک ہے، جس میں اسد مغل صاحب ہیں اور ملک سلیم صاحب ہیں APP سے، اور یہ علی عباس صاحب ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی کافی سارے دوست ہیں۔ تو ان کے آپ علم میں لے کے آئیں تاکہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکے، ٹھیک۔ یہ ایک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینیارٹی کا جو ایشو لوگ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ طیب بھائی سینیارٹی کا تو 93 96 سے ہوگی یا 2009 سے جب بحال ہوئے اس کے بعد سے، اور یہ بھائی یہ چیزیں ابھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ سپریم کورٹ کے اس حکم کے سے اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کی سینیارٹی تو وہ 93 96 سے جب آپ نے جوائننگ کی، اور جو ترتیب بنی، جو فارمولہ وہاں سے لگے گا، لیکن خیر ہے، آپ تھوڑا اور ویٹ کر لیں۔ یہ جو ریزنز ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، جو ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے نا، آپ اس کا ویٹ کر لیں، تو یہ ججمنٹ آ جائے گی تو اس میں یہ ابہام جو ہیں ہوپ فلی دور ہو جائیں گے، اور عدالت کچھ نہ کچھ میکانزم اس میں آپ کو طے کر کے دے دے گی، سینیارٹی کا بھی اور ان چیزوں کا بھی، کیونکہ یہ کیس موسٹلی یہ جو آپ برطرف ہوئے ہیں نا، یہ ایشو بھی سینیارٹی کا ہی تھا نا، تو اب سپریم کورٹ نے اس کو ہوپ فلی وہ ریزنز آئیں گی، اٹارنی جنرل کا جو موقف ہوگا اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے عدالت جو ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز طے جو ہے وہ کر کے دے گی، اور ایک اس سے کلیئرٹی آ جائے گی، یعنی کہ اور ادارے بھی جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے ابھی انٹرپریٹیشن کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سب سے اہم ایشو جو ہے وہ بتانا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو ریویو بورڈ کی جانب سے، ریویو بورڈ میں پھر کہہ رہا ہوں، ریویو بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ بحال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان پہ مختلف چارجز تھے، 2009 میں ان کو بحال کیا گیا تھا۔ میر ہزار خان کھوسو جو نگران وزیر اعظم بھی رہے پاکستان میں، ان کی سربراہی میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہی ریویو بورڈ بیٹھا، اور انہوں نے ان کو بحال کیا، ٹھیک ہے۔ تقریباً 400 ملازم ہیں مختلف اس کیٹیگری میں، مختلف اداروں کے یا مختلف اس میں آتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، ان بیچاروں کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور ان کے ادارے جو ہیں وہ فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، کیونکہ موسٹلی پہ یہ چارج تھا ابسینس آف ڈیوٹی کا، ٹھیک ہے، اور ابسینس آف ڈیوٹی کا چارج میری جو بات ہوئی، میں آپ کو حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب 99 میں ان لوگوں کو برطرف کیا گیا، جب بھی ان کو برطرف ہوئے تو ان کے اوپر جو اب یہ لوگ ریگولر تھے، اپنی ڈیوٹیوں پہ تھے، اب انہوں نے کوئی نہ کوئی تو ان کے اوپر ریزن لگانی تھی، تو وہ موسٹلیوں پہ ریزن لگا دی ابسینس آف ڈیوٹی کا، ٹھیک ہے، ابسینس آف ڈیوٹی کا ریزن لگایا، اور وہ برطرف ہو گئے۔ جب 2009 میں پھر ان کو بحال کیا گیا، اور انہوں نے پروف کیا کہ بھئی ہمارا ابسینس آف ڈیوٹی نہیں تھا، تو یہ پولیٹیکل ریونج کے طور پہ ہمیں نکالا گیا تھا، اور پھر اسی وجہ سے ریویو بورڈ نے ان کو بحال کیا۔ اب جب ریویو بورڈ نے ان کو بحال کر دیا، تو ریویو بورڈ کی بحالی کے فیصلے کے خلاف کوئی بھی ادارہ کسی کورٹ میں نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، اور مطلب ہے چیلنج نہیں کیا، تو ان اداروں نے ایکسیپٹ کیا، تو 2009 میں یہ تقریباً جو 400 امپلائیز ہیں یہ بحال ہو گئے اپنے اپنے اداروں پہ، اور یہ 2009 سے لے کر 17 اگست 2021 تک یہ کام کرتے رہے۔ یعنی اب کی بات ہے، یہ 2021 کی اب بات کر رہا ہوں، 2021 میں 17 اگست 2021 میں مشیر عالم کا جو ججمنٹ آیا، اس وقت تک وہ کام کرتے رہے، لیکن ججمنٹ کے بعد اداروں نے پھر ان کو برطرف کیا، جیسے باقی ملازم برطرف ہوئے تو یہ جو ریویو بورڈ کے تحت ہوئے تھے یہ بھی برطرف ہوئے۔ اور اب جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہا ہوا ہے کہ جو لوگ مس کنڈکٹ پہ نکالے یا ابسینس آف ڈیوٹی پہ، میرا مین مدعا ابسینس آف ڈیوٹی کا ہے، تو جو نکالے گئے تو وہ بحال نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اب سپریم کورٹ نے ایسا لکھا آرڈر میں، لیکن ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے صفحہ نمبر 5 پہ چلے جائیں، پہنچ گئے نا سپریم کورٹ کا آرڈر، صفحہ نمبر 5 میں اگر آپ چلے گئے ہیں تو اس کا جو چوتھا پیراگراف ہے آپ وہ پڑھیں۔ اس چوتھے پیراگراف کو آپ بیس بنا رہے ہیں نا، تو آپ وہ پیراگراف پورا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ اوپر کی 3 یا 4 لائنیں تو پڑھ رہے ہیں، آخری کی جو لائن ہے وہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کو آپ انٹرپریٹ صحیح طور پہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو تو اس چیز کو انٹرپریٹ کرنا ہے نا۔
اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو میں نے ورڈ ٹو ورڈ وہ چیز لکھی ہے وہ یہ ہے کہ پیراگراف نمبر 4 میں، یہ خاص کر ریویو بورڈ والے دوستوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ان کے اداروں کے لیے ہے جو ان کو بحال نہیں کر رہے، ان کے لیے۔ پیراگراف نمبر 4 صفحہ نمبر 5 پہ جائے، پیراگراف نمبر 4 کو دیکھیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دی ریلیف گرانٹیڈ ان سب پیراگرافs 1 and 2 above shall not be granted to employees whose initial termination of service from 1/11/1996 to 12/10/1999، یعنی کہ 1 نومبر 1996 سے 12 اکتوبر 1999، ٹھیک ہے، یہ سپریم کورٹ نے وہ کہا۔ خیر میں آگے پڑھتا ہوں۔ was on a ground of absence from duty, misconduct, corruption, misappropriation of money, stock or unfitness on medical grounds، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، ابھی میں نے آخری لائن نہیں پڑھی، وہ میں پڑھوں گا تو کلیئرٹی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جو ریلیف پیرا نمبر 1 اور 2 میں اس ججمنٹ میں دیا گیا ہے، وہ ان ملازمین کو جن کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا، انیشلی ٹرمینیشن جن کو کیا گیا تھا 1 نومبر 1996 سے 12 اکتوبر 1999 کے درمیان، کس گراؤنڈ کے اوپر ان کی ٹرمینیشن ہوئی کہ ابسینس آف ڈیوٹی کا گراؤنڈ تھا، اگر اس پہ ٹرمینیشن ہوئی، مس کنڈکٹ پہ، کرپشن پہ، یا باقی جو منی یعنی کہ سٹاک اور منی اس کے اوپر، یا پھر جو انفٹنس ہے یعنی کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ یا طبی اس وجوہات کی بنیاد پر جن کو جو ہے وہ نکالا گیا تھا نوکریوں کو، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ ریلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بحالی والا۔ اب اسی پیرا میں جو نیکسٹ لائن ہے، جو آپ کے مطلب کہ آپ نے یہ سمجھنی ہے لائن، اور آپ نے اپنے ادارے والوں کو جو آپ کو بحال نہیں کر رہے ان کو یہ سمجھانا ہے۔ اور میں یہاں پہ جو کمیٹی ہے سیگڈ امپلائیز والی، اسد مغل صاحب، علی عباس صاحب، سلیم ملک صاحب اور باقی بھی دوستوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے، اور جو بھی ادارے پرابلم کر رہے ہیں آپ ان کو جائیں بتائیں، بھئی آپ نہیں کر رہے تو آپ کو خود کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ لائن پڑھ کے بتاتا ہوں، اوپر بتا دیا کہ یہ ریلیف ان کو نہیں ہے جو ابسینس آف ڈیوٹی اور مس کنڈکٹ یا میڈیکل گراؤنڈ پہ انفٹ ہوئے تھے۔ تاہم اگر سپریم کورٹ لکھتی ہے if such termination، یہ بات if such termination set aside finally by a court of law، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی ٹرمینیشن کو سیٹ اسائڈ کر دیا کسی کورٹ آف لا نے تو پھر تو یہ بحال ہے، یعنی کہ پھر ان کے لیے ریلیف ہے۔ اب ہوتا کیا ہے پھر if such termination was not یہ پھر if such termination was not set aside finally by court of law، یعنی کسی کورٹ آف لا نے اگر ان کو کی ٹرمینیشن کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا تو پھر تو یہ اگر سیٹ اسائڈ کر دیا تو پھر یہ بحال ہیں بھائی، پھر یہ ان کا جو پیراگراف نمبر 1 اور 2 میں جو ریلیف دیا گیا ہے بحالی والا وہ ان پہ اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب کورٹ آف لا کو جب دیکھتے تو ایک بڑی اس کی میننگز آتی ہے، تو جو ریویو بورڈ ہے نا، ریویو بورڈ بھی جو ہے وہ کورٹ آف لا ہی ہے نا۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اپنا ریویو بورڈ بیٹھا، میر رضوان خان کھوسو اس کو چیئر کر رہے تھے، اور انہوں نے ان ملازمین کو بحال کیا۔ اچھا دیکھیں، اب اگر اداروں کو مسئلہ تھا ان کی بحالی سے تو وہ جاتے نا کہیں پہ چیلنج کرتے، انہوں نے کہیں پہ اپیل نہیں کی، چیلنج نہیں کیا، اور کورٹ وہ جو ریویو بورڈ تھا اس نے تمام ہیئرنگز کی، وہی جو کورٹ ہیئرنگ کرتی ہے وہ بھی کورٹ آف لا ہے۔ تو ریویو بورڈ نے ان کے کیس کو نظر ثانی کیا، ان کو دیکھا، ریویو کیا، اس کے بعد ان کی بحالی کے احکامات جو ہیں وہ جاری ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم تو آپ کے اداروں نے اعتراض نہیں کیا، آپ نے بحال کر دیا۔ اب آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہو، بابا اس میں واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے، مطلب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کورٹ آف لا نے
ان کو جو ہے وہ ٹرمینیشن کو اور ان چیزوں کو نہیں مانا اور ان کو بحال کیا تو اب وہ اس ریلیف کے حقدار ہیں، ٹھیک، اور یہ حق ان کو ملنا چاہیے۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں بھی، 2-4 ادارے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی، تو وہ تقریباً 400 امپلائیز بن رہا ہے، ان کو ادارے جو ہیں وہ غلط اس پہ وہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ 400 امپلائیز جن کو ریویو بورڈ نے بحال کیا تھا، ان کے اوپر جو ابسینس آف ڈیوٹی کا چارج فریم ہوا تھا یا کوئی بھی چارج فریم ہوا تھا، انہوں نے ریویو بورڈ نے اس کی ہیئرنگز کی، ان کے کیس کو سنا، اداروں کے کیسز کو سنا، دیکھا، ریکارڈ کا جائزہ لیا، اور ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد ریویو بورڈ اگر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ان کو بحال کیا جائے، اور پھر اس کے بعد 2009 میں یہ لوگ بحال ہو گئے، تو اب جو ہے وہ بحال ہی ہوں گے، کیونکہ مشیر عالم کے ججمنٹ سے وہ متاثر ہوئے ہیں، تو اب وہ بحال ہی ہوں گے۔ ہاں، وہ ملازم بحال نہیں ہو سکتے جن کو ریویو بورڈ سے ریلیف نہیں ملا تھا یا کسی اور اس سے ان کو ریلیف نہیں ملا تھا اور ان کے اوپر ابسینس آف ڈیوٹی کا چارج ختم نہیں ہوا تھا، تو ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن اگر جن پہ ہو گیا، جن کا چارج ہی ختم ہو گیا اور ان کو ریلیف ملا اور ان کو بحال کیا گیا، 2009 میں وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹیوں پہ آئے اور 17 اگست 2021 تک وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، اپنے فرائض منصبی باحسن طریقے سے فلفل کرتے رہے، تو اب جو ہے وہ ان کو بحال کرنا ہے چاہیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلے کا ان پہ اطلاق ہوتا ہے بحالی کا۔ یہ جو ادارے انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور اس میں ایک ریزن ایک دوست بتا رہا تھا کہ سم ٹائم کچھ تو یہ ریزن بھی دے رہے ہیں کہ جی وہ آرڈیننس کے تحت آپ بحال ہوئے تھے، ریویو بورڈ آرڈیننس کے تحت بنا تھا، اور آرڈیننس کے تحت ریویو بورڈ بنا تھا، اور آرڈیننس کے تحت آپ بحال ہوئے تو لہٰذا بھائی پہلی بات یہ ہے، یہ جو اپنے آرڈیننس والی، یہ سپریم کورٹ میں تو اب اس ججمنٹ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا، لیکن اگر آپ وہی آرڈیننس والی بات پہ آ جائیں تو آپ چلے جائیں اس پہ مشیر عالم والے ججمنٹ پہ، وہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے آرڈیننس؟ یہ تو آپ نے کیا ہی غلط ہے۔ پہلا کام آپ نے غلط کیا کہ انہوں نے ایکٹ اڑایا تھا نا، آرڈیننس تو نہیں اڑایا، آرڈیننس کا تو ذکر نہیں تھا، تو آپ نے آرڈیننس سے بحال ہونے والے ملازمین کو بھی نکال دیا۔ چلو بھی نکال دیا، پھر اب سپریم کورٹ کی بحالی کا حکم ہے اور اب آپ کہہ رہے ہو جی آرڈیننس جو ہے اس کے تحت بحال جو ہوئے تھے وہ نہیں ہو، بھائی وہ کیوں نہیں؟ بات یہ ہے آرڈیننس کا نہ وہاں پہ ذکر تھا نہ اس میں ہے، آپ آرڈیننس کو کیوں ایشو بنا رہے ہیں؟ آرڈیننس تو پروٹیکٹڈ تھا، 18ویں ترمیم میں بھی پروٹیکٹڈ تھا، وہ سارا کچھ تھا۔ تو آرڈیننس کے تحت اگر ریویو بورڈ بنا تو ریویو بورڈ جو ہے وہ کورٹ آف لا ہے، اور ریویو بورڈ نے ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو چارج تھا اس کو ختم کر کے ان کی بحالی کے احکامات دیے تھے، تو اب تمام ادارے ان کی بحالی کے احکامات ماننے کے پابند ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں پرابلم کر رہے ہیں۔ بہرحال میری یہاں پہ گزارش یہ ہے، یہ جو امپلائیز سیکڈ امپلائیز کی جو ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، وہ کیا کہتا ہوں، کمیٹی بنی ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی، آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں اور فی الفور، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے آپ نے لیٹر نکلوایا تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہیں کہ بھئی وہ لوگ جو ریویو بورڈ سے بحال ہوئے تھے، جن کو ریویو بورڈ نے بحال کیا تھا، ان کو بھی جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ آپ بے شک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہیں کہ وہ تمام اداروں کو یہ جو 400 امپلائیز ہے جو متاثر ہو رہا ہے ایک غلط انٹرپریٹیشن سے، کریکٹ کرنا آپ کا کام ہے بھائی۔ آپ یہ کیس لے کے چلیں، اور یہ کوئی بڑا کیس نہیں ہے، یہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں یہ کیس، چونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ریویو بورڈ تھا تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہی اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کو جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ پیرا نمبر 4 پڑھیں، اور پیرا نمبر 4 کی آخری جو لائن ہے، آخری 1.5 لائن بنتی ہے، وہ بھی پڑھیں اور ان کو سمجھائیں کہ ادارے جو ہیں وہ اس کو کیوں غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ ریویو بورڈ کے تحت بحال ہونے والے ملازمین کو بھی بحالی جو ہے وہ کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آگے فردر وہ کہتے ہیں نا کہ قانون جو ہے اپنا راستہ خود بناتا ہے، تو پھر یہ توہین عدالت کے زمرے میں آ رہے ہیں، تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، اور پھر یہی ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ چارج فریم ہو جائے گا کہ جو متعلقہ اداروں کے سیکٹریز ہیں یا ایم ڈیز ہیں یا ہیڈ ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو پہنچائیں، اور یہ والا ایشو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب ڈیٹیل ججمنٹ میں بہت ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں، اور جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔
لیکن کل میں سوچ رہا ہوں اس پہ ایک اور ویڈیو بناؤں کہ بھئی یہ آپ کی بحالی کا معجزہ کیسے ہوا. آپ کی بحالی بھی ایک معجزہ ہے، اور میرے پاس پوری خبر موجود ہے کہ آپ کیسے بحال ہوئے اور کیوں کر جا کے سپریم کورٹ ریویو کے اندر. نظر ثانی میں ہمیں ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی کہ کیونکہ نظر ثانی کا سکوپ لمٹڈ ہوتا ہے، اس لمٹڈ سکوپ میں سپریم کورٹ جو ہے وہ 184(3) کا جورسڈکشن استعمال کر کے بحال کرے یا آرڈر دے. ایسا آج تک سپریم کورٹ میں نہیں ہوا، لیکن ہوا آپ کے کیس میں ہوا، اور یہ واقعی ایک معجزہ ہے. اور یہ معجزہ کیسے ہوا، جڑے رہیے انشاءاللہ. کل ہوپ فلی یا پرسوں اس پہ میں ضرور ویڈیو بناؤں گا. بہرحال طیب بلوچ کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان ہو، اور سردی میں تھوڑا بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کے رکھیں، اپنے بچوں کی بھی. اور سنا ہے کہ سائبیریا کی ہوائیں جو ہیں پاکستان میں انٹر ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، کل ہوں گی پرسوں ہوں گی، تو بہت ٹھنڈ جو ہے وہ مزید آنے کو ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو گرم رکھیں، اور گرم کپڑے یوز کریں، ہیٹر کا یوز کریں، اور خاص کر جب آپ ہیٹر یوز کریں اور تو گیس والا اگر ہیٹر ہے تو بڑا احتیاط آپ نے کرنی ہے اور بڑا کانشیس رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، اور خاص کر آج کل لوڈ شیڈنگ ہے تو پتہ نہیں چلتا، چلی جاتی ہے اور ایک دم آتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال ٹیک کیئر. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر. اللہ حافظ.